بحق حجاب حجاب اللہ من عندک مددی اللہم بحق حجاب حجاب اللہ من عندک مددی اللہم بحق حجاب حجاب اللہ من عندک مددی خانوادہ توحید و عصمت پر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اگر اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودان فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته برهانه مجيدا لم يزل محمودا ولا يزال بارئ المسموقات وداهي المدهوات وجبار الارضين والسماوات والصلاة والسلام على سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد والصلاة والسلام على صاحب سیف ذوالفقار یاسف الدین صلاة المومنین سیام المومنین امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں۔ والصلاة والسلام علی بنت نبی اللہ حجاب اللہ قدرت اللہ نعمت اللہ آیت اللہ کلمت اللہ حجت اللہ بنت نبی ثقلین ام الحسن والحسین صلوات۔ والصلاة والسلام على منتقم آل اللہ بقیت اللہ حقیقت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ صاحب العصر والزمان صلوات۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا آل محمد کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اپنی حاضری بینیم لگوانے کے لیے شہزادی کونین کی آمد کے لیے گھر پاک کی آبادی کے لیے مومنین کی محافظت کے لیے دعا پاک کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، آگے۔ آپ بہت زیادہ تشریف فرما ہے، ہر روز یہی بات کہنی پڑتی ہے۔ جی ایک سونے والا نہیں سننے والا نعرہ سنائے۔ آپ کے اذہان عالیہ میں میری پچھلی گفتگو محفوظ ہوگی کہ ہم جس موضوع کے تحت گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے اختیار حجت، کہ حجت کے اختیار کیا ہے۔ جس طرح بہت سارے انبیاء کے واقعات آپ کو بتا کے پھر ہمارے زمانے کی حجتوں کی بات ہوتی رہی، آج پھر میں ایک ایسے نبی کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ نے حضرت صالح نبی کو کہا، توجہ ہے میری جانب، اللہ نے حضرت صالح نبی کے لیے اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا، اور اللہ قرآن میں اسے کہہ رہا ہے کہ وہ اونٹنی ناقۃ اللہ ہے۔ سلامت رہے آپ۔ 1 منٹ کی صرف توحید ہے، اس کے بعد آپ کا معیار سماعت جتنا بلند ہوگا اس معیار پہ گفتگو ہوگی، لیکن تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اللہ نے قرآن میں اس اونٹنی کے بارے میں کہا کہ وہ اونٹنی ناقۃ اللہ ہے۔ میرے مالک تو کبھی اونٹنی پہ بیٹھا تو نہیں؟
पतन तो रखता नहीं, पालने वाले कभी पतन तूने रखा नहीं, ऊंटनी पे कभी तू सवार नहीं हुआ, लेकिन साले की ऊंटनी को नाकातुल्लाह क्यों कह रहा है? आवाज़ परवरदिगार रही, जो भी मेरी हुज्जत का होता है वही मेरा होता है। सलामत रहे आप जीते रहे। सालिया की ऊंटनी के बारे में अल्लाह ने कहा कि वो नाकातुल्लाह है। तवज्जो है मेरी जानत। और अब मैं कुरान की जो आयत पढ़ने लगा हूं, वो अल्लाह कह रहे वल आदियात ज़बहन, मुझे भागने वाले घोड़े की कसम है। आयत थी वो मैंने पढ़ दी, कुरान की आयत ना होती मैं कभी मिंबर से ना पढ़ता। फिर अल्लाह ने फरमाया मुझे उसके सुम्मों से उड़ने वाली चिंगारियों की कसम। तवज्जो है कि नहीं है? फिर वो जब भागता है तो उसके मुंह से जो आवाज निकलती है, मुझे उस आवाज की कसम। तवज्जो रहे, अल्लाह ने कुरान में घोड़े की कसम खाई है। तवज्जो है कि नहीं है? अगर जनाब का शियों को काफिर कहने से हाजमा ठीक रहता है तो तू हमें काफिर कह लिया कर, लेकिन एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी कि अली के घोड़े की अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है। अली के घोड़े की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है, तो फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दो, अल्लाह ने हमारे नबी के अलावा किसी नबी की कसम नहीं खाई, अली के घोड़े की कसम खाई है। आप सलामत रहे। पहले इनकी सवारी को समझिए। ये शहाबुद्दीन मर्शी के जुमले हैं। वो कहते दुनिया वालों 14 को बाद में सोचना कि ये क्या है, पहले ये बताओ कि इनकी सवारियां क्या है। सलामत रहे आप। उन्होंने एक मिसाल दी है, वो कहते हैं कि अली अकबर के पास जो करबला में घोड़ा था ना, उसका नाम था उकाब। घोड़े का क्या नाम था? उकाब। उकाब के बाप का नाम क्या था? तवज्जो है मेरी जान। उकाब के बाप का नाम था ज़ादुल कफ़ा। ज़ादुल कफ़ा के बाप का नाम था काबल। काबल के बाप का नाम था मैमून। मैमून के बाप का नाम था खंज। खंज के बाप का नाम था री। सारा मजमा इससे ज्यादा चुप कर जाए। मैंने अली अकबर के घोड़े के 7 शजरे पढ़ दिए हैं। शर्म नहीं आती अली से मुकाबला करते हुए? हम तो अपने घोड़े के शजरा भी जानते हैं, तू अपने पीरों को भी नहीं जानता। सलामत रहे आप, जीते रहे आप। अल्लाह ने क्या फरमाया? मुझे घोड़े की तवज्जो है मेरी जान। माशाअल्लाह। ये जो हुसैन के मुर्तजस पे पाबंदियां लगाते हैं, वो सर उठाएं। हजरत मूसा हिजरत करके चले गए, 30 दिनों का कह के गए थे, 30 रातों का, 10 रातें ज्यादा लग गई। तवज्जो है मेरी जान बात। 10 रातें ज्यादा लग गई। जब 10 रातें ज्यादा लगी तो पीछे आके क्या देखा कि सारी कौम गुमराह हो गई। यानी 10 दिन अल्लाह की हुज्जत ना आई, सारी कौम गुमराह हो गई। मेरा सलाम हो कौम शिया को, 1250 साल से हुज्जत गायब है और ये इत्मीनान से जिंदगी गुजार रही है। तवज्जो है कि नहीं मेरी जान? जब आके देखा क्या देखा? अल्लाह कुरान में कहता है इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला। उन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया बछड़े को खुदा जानकर। तवज्जो है मेरी जान? अब हजरत मूसा ने आके पूछा कि ये सारी कौम गुमराह क्यों हुई और कैसे हुई? उन्होंने कहा ये सामरी ने एक बछड़ा बनाया है जो बोलता है, कलाम करता है, लोगों के सवालों के जवाब देता है। ये कुरान में सारा वाकया मौजूद है जो मैं आपकी मोहब्बतों में पढ़ रहा हूँ। तवज्जो है मेरी। उन्होंने कहा वो बिछड़ा बोलता है, लोगों के सवालों के जवाब देता है। जनाब मूसा जलाल में आए, आके दौड़ के सामरी के पास है, या सामरी ये मुझे बाद में बताना कौम गुमराह कैसे हुई, पहले ये बता ये बोला कैसे, पहले ये बता ये बोला कैसे, पहले ये बता ये बोला कैसे। हजरत मूसा की तरफ देख के सामरी ने कहा सरकार जब आप जा रहे थे ना तो आपके लश्कर के आगे आगे, आपके घोड़े के आगे आगे एक घोड़ा चल रहा था जिसका सुम दरियाए नील पे लगता था, सब्जा उग जाता था, सब्जा उग जाता था, जमीन से मट्टी उड़ती थी, पानी से मट्टी निकलती थी। वो फरमाते थे मैंने उधर से एक चुटकी मट्टी की भरी और इसमें डाली, ये बोलने लगा। तवज्जो नहीं की आपने? ये बोलने लगा, ये बोलने लगा। मैंने
کہ چاہے اگر جبریل نے گھوڑے پہ ہی بیٹھنا تھا تو اللہ نے اسے پر کیوں دیے تھے؟ اللہ نے اسے پر کیوں دیے تھے؟ تو وہ پھر امین کائنات نے فرمایا موسیٰ کے لیے راستہ بنانے والا میں علی ہوں۔ اب سلامت رہے۔ لیکن بھائیوں نے کیا کہا کہ وہ جبریل تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جبریل تھا۔ جبریل کے گھوڑے سے ٹاپوں سے اڑنے والی مٹی کی مٹھی بھری سامری واپس آ گیا۔ کی معرفت کو ایک جملہ ہدیہ کرتا چلوں، لشکر فرعون بھی پیچھے تھا۔ اللہ نے کہا اللہ میرے فرعون کا ایک دن، جناب موسیٰ نے کہا فرعون کا ایک دن کے لیے رزق بند کر تاکہ اسے پتا چلے کہ خدا کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں، میں اس کا رزق بند نہیں کروں گا، مالک یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا رزق بند کر دے۔ پھر میں نہیں موسیٰ یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا بھول جاؤں۔ اب سلامت آ کے سامری نے ایک چٹکی ڈالی۔ توجہ ہے میری جانب؟ بچڑا بولنے لگا۔ مولوی کہتے کہ یہ مٹی جو اڑی تھی یہ جبریل کے گھوڑے کی تھی۔ اب میں آپ کے معرفت کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کون سا بندہ ہے جو برداشت کرے گا۔ مجھے عزت علی محمد کی قسم، علی ولایت کی قسم، سیدہ کی طہارت کی قسم، ہر مفسر نے یہ کہا کہ وہ گھوڑا جبریل کا گھوڑا تھا۔ جبریل گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے تھے، اور جبریل ہے کیا؟ جبریل وہ ہے جو حسین کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسین کا درزی ہوں۔ اور جس حسین کے گھوڑے، جس حسین کے درزی کا گھوڑا اتنی طاقت رکھتا ہے، اس حسین کا گھوڑا کتنی طاقت رکھتا ہوگا؟ آپ جیتے آپ سلامت۔ حسین کی سواری کو معمولی نہ سمجھ، حسین کی سواری کو معمولی نہ سمجھ۔ توجہ میری جانب ہے، کیونکہ سواری کا معیار بڑھتے جاتا ہے۔ توجہ رہے، سواری کا معیار بڑھتے جاتا ہے۔ جیسے بچہ بچپن میں سائیکل چلاتا ہے، پھر موٹر سائیکل چلاتا ہے، توجہ ہے میری جانب، پھر گاڑی چلاتا ہے، پھر جہاز پہ بیٹھ جاتا ہے۔ نہ اس حسین کی سواری کے بارے میں کیا کہوں جس کے بچپن کی سواری کو محمد کہتے ہیں۔ سلامت رہے آپ جیتے رہے۔ اور ویسے بھی مولا حسن بادشاہ سے پوچھا گیا تھا مولا وہ کون سے جانور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہ ماں کی شکم نہ باپ کے سلے میں رہی؟ امام نے فرمایا وہ حضرت آدم ہے، نہ باپ کے سلے میں رہا نہ ماں کے شکم میں رہا۔ اللہ نے جو ابراہیم کے لیے قربانی بھیجی تھی نہ باپ کے سلے میں رہی نہ ماں کی شکم میں رہی۔ موسیٰ کا عصا جو اسلحہ بن جاتا تھا نہ باپ کے سلے میں رہا نہ ماں کی شکم میں رہا۔ صالح کے اونٹنی نہ باپ کے سلے میں رہی نہ ماں کی شکم میں رہی۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں، مولا نے فرمایا راحت کے بیٹے نہ باپ کے سلے میں رہے نہ ماں کی شکم میں رہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا میرے بھیا حسین کی سواری نہ ماں کی شکم میں رہی نہ باپ کے سلے میں رہی۔ اس نے کہا مولا پھر مرتجز دنیا میں کیسے آیا؟ فرمایا الصلاۃ والسلام علی فرس الحسین خزینہ العصمہ، میرا سلام ہے اس مرتجز پر جو عصمت کے خزینے سے نکلا بطول کی حویلی میں آ گیا۔ سلامت رہے۔ میں مرتجز وہ پڑھنے لگا ہوں جو شیعت کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں پڑھا۔ معرفت کے اعتبار سے بھی کبھی حسین کی سواری۔ ایک جملہ پڑھوں پھر آپ کا معیار ساتھ میرے ساتھ ملے گا۔ بطول کی چادر کا مقام جانتے ہو؟ توجہ، رسول اللہ کی پاک بیٹی کی چادر کے 3 درجے میری بشریت کی آنکھوں نے دیکھے، ورنہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم ادراک نہیں جان رکھتے کہ فاطمہ کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ نبی کی بیٹی کی چادر کا مقام یہ ہے، توجہ میری جانب ہے، نبی کی بیٹی کی چادر کا مقام یہ ہے کہ رسول کی بیٹی بھی اگر اس چادر میں داخل ہو تو اسے اجازت لینی پڑتی ہے۔
اس چادر کا مقام یہ ہے، اس بی بی کی چادر کا مقام یہ ہے کہ بطول کی چادر حدیث قصہ محمد کی شفا، توجہ، محمد کی شفا، اللہ کا پردہ، سلامت رہے۔ یہ کوئی ہر گھر میں حدیث قصہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے انی عجب فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ کبھی قرآن سے پوچھنا رسول کا مقام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، حبیب اپنے رب کے علاوہ کسی کی طرف بھی رغبت نہ کرنا۔ اور رسول بطول کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے فاطمہ مجھے شفا عطا کر، فاطمہ مجھے شفا عطا کر، فاطمہ مجھے شفا عطا کر۔ جو محمد کے لیے بھی ربوبیت کا در ہے اسے بطول کی چوکھٹ کہتے ہیں۔ سلامت، میں ایسے نہیں اپنا معیار میرے ساتھ ملائے رکھنا۔ ایک بندہ عرش کی جانب دیکھ کے دعا مانگ رہا تھا، سرکار نے فرمایا عرش کی جانب کیا دیکھ رہا؟ کہتا یا رسول اللہ عرش کی جانب اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ عرش پر میرا اور آپ کا اللہ رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاہل، کیا میرا اللہ وہاں رہتا ہے جہاں میری جوتی بھی چلی جاتی ہے؟ اس نے کہا سرکار پھر حقیقت کیا ہے؟ پتہ چلا جہاں رسول کی جوتی نہ جائے وہاں اللہ رہے، جہاں رسول کی جوتی نہ جائے وہاں اللہ رہتا ہے۔ لے قرآن اور میرے سر پہ رکھو، محمد جب بھی بطول کے حجرے میں جاتے تھے جوتا باہر اتارتے تھے۔ سلامت رہے آپ جیتے۔ بی بی کی چادر کے 3 مقام، حدیث قصہ، اللہ کا پردہ، توجہ ہے میری جان، محمد کی شفا۔ اب جملہ سننا، مولا فرماتے الصلاۃ والسلام علی الفرس الحسین، توجہ ہے میری جانب، الصلاۃ والسلام علی الفرس الحسین مائدۃ الحجاب حجاب اللہ، فرماتے میرا سلام ہے اس مرتجز پر احدیت کا پردہ جس کا دسترخوان ہے۔ سلامت رہے آپ جیتے رہے۔ اچھا ایک اور جملہ پڑھوں، جب بھی حسین کا مرتجز دیکھتے ہو تو کیا کیا ہوتا ہے؟ امامہ ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو آپ نے کبھی سنی نہ ہو۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں جب بھی ذوالجناح برآمد ہوتی ہے سر پہ امامہ ہوتا ہے، پہلو پہ تلوار ہوتی ہے، توجہ ہے۔ اور جو امامہ ہوتا ہے یہ 10 محرم کو حسین نے رکھا تھا، توجہ میری جانب رہے، 10 محرم کو حسین نے رکھا تھا، بالکل آپ کو سلام کرنے لگا، 10 محرم کو حسین نے رکھا تھا۔ اور حسین کے سر پر امامہ ہے رسول والا۔ عبداللہ ابن عباس ایک دن آ کے رسول اللہ کے جانے کے بعد کہنے لگے یا علی رسول کے تبرکات میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہے۔ علی نے فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہم رسول کے رشتہ دار ہیں، ہمیں رسول کا لباس دے دیں۔ توجہ ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں سارے گھر بند ہو گئے تھے، علی کا گھر بند نہیں ہوا تھا۔ یہی عبداللہ ابن عباس نے آ کے اعتراض کر دیا یا رسول اللہ جب آپ نے علی کا در بند نہیں کیا تو ہمیں کھڑکی رکھنے کی اجازت دے دیں، ہمیں کھڑکی رکھنے کی اجازت دے دیں، روشن دان رکھنے کی اجازت دے دیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا تھا نہ میں نے علی کا در کھولا ہے نہ آپ کا بند کروایا ہے، یہ مجھے میرے اللہ نے کہا ہے جن کے بچوں میں پیدا ہونا ہے ان کے در بند کر دو۔ سلامت رہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول کے تبرکات میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہے، توجہ ہے میری جانب، ہمارا بھی حصہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا جی مجھے لباس رسول چاہیے۔ رسول کی ابا اتاری علی نے دی، قبا علی نے دی، امامہ سر پہ رکھا۔ عبداللہ ابن عباس چلنا چاہ رہا ہے، کرسی سے اٹھا نہیں جا رہا، کرسی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اب امامہ اتارا، قبا اتاری، حسن بادشاہ کو پہنائی۔ فرمایا علی نے فرمایا حسن چل کے دکھاؤ، حسن نے چل کے دکھایا، پھر حسین نے چل کے دکھایا۔ علی بادشاہ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس یاد رکھنا نبوت کا وزن صرف امامت اٹھا سکتی ہے۔ آپ سلامت، نبوت کا وزن صرف امامت اٹھا سکتی ہے۔ اب توجہ میری جانب رہے، حسین کے سر پہ تھا امامہ رسول والا۔ آگے مالک فرماتے الصلاۃ والسلام علی الفرس الحسین امینۃ امت الحسین، فرماتے
جس پر جو سجاد کی موجودگی میں حسین کا اٹھانے والا ہے. آپ جیتے رہے جو حسین جو سجاد کی موجودگی حسین کا امامہ اٹھانے والا. بس عزادارو تشریف لے آئے. ایک جملہ مصائب کا پڑھنا ہے لیکن بھائی نے حکم کیا ہے سید نے امام موسیٰ کاظم پڑھا جائے. روتی ہوئی دعا سے آنکھوں سے دعا کیا کرو کہ اللہ کرے جلدی سے پہلے ہمارا مالک تشریف لے آئے. کیونکہ 2 قیدی کائنات میں ایسے ہیں جن کے زیور آج تک بھی نہیں اترے. عزاداروں یہ امام موسیٰ کاظم کی وصیت ہے, بادشاہ کی وصیت ہے کہ میری شہادت کے بعد میرے زیور نہ اترے. مولا نے وصیت کی جب حشر کا میدان ہوگا نا, اور یہ وصیت میرے مولا نے کیوں کی؟ مولا نے فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا نا میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں اتنی دیر تک زیور نہیں اتاروں گا جتنی دیر تک رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں. اجرک من اللہ اجرک من اللہ. عزادارو تیرے مولا کی ساری زندگی قید خانے میں گزری. 14 سال نہیں, ساری زندگی 14 سال صرف مولا کے رکوع میں گزرے ہیں. جو کنویں کی صورت میں زمین میں قید خانہ بنا ہوا تھا, امام یوں رکوع کی حالت میں تھے, اوپر جنگلہ لگا ہوا تھا. عزادارو 14 سال میرے مولا نے رکوع کی حالت میں گزارے. ملعون حرام زادے نے کہا سندی ابن شاہد سے کہ تو اور امام کو آ کے زہر دے دے. اس نے آ کے امام کو وہ زہر دیا. یہ کہتا میں نے تمہارے امام کو وہ زہر دیا جو سارے مدینے کو کافی تھا. اجرک من اللہ. ایک ہی وہ زہر دیا ہے جو سارے مدینے کو کافی تھا. عزاداروں میرے مولا کو زہر ملا ہوا ہے. یہ حرام زادہ ہاتھ میں لوہے کی میخیں اور ہاتھ میں ہتھوڑا لے کے قید خانے میں داخل ہوا. یہ کہتے ہیں یہاں لکھ کہ میں اپنی موت مر رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم نے رو کے فرمایا وہ ظالم امام حق سے جھوٹ لکھواتا ہے. امام نے فرمایا میں نہیں لکھوں گا. یہ کہتا اگر تو نہیں لکھے گا میں ظلم کروں گا. امام نے فرمایا میں صبر کروں گا. عزاداروں یہ ایک میخ لے کے آگے بڑھا. اس نے امام کے سر پہ میخ رکھ کے اوپر ہتھوڑے کا وار کیا. اس نے 4 میخیں میرے مولا کے سر میں پیوست کر دی. اس سے صاحب اور میں کیا پڑھ سکتا ہوں. عزاداروں 4 میخوں کا میرے مولا کے سر میں لگنا تھا. ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو ماتم کر کے کہہ رہی تھی مسلمانوں حیا کرو, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے پہلے باہر آ رہے ہیں. عزاداروں یہ یہاں پر بھی نہیں رکے. انہوں نے جب امام کی میخیں لگنے کی وجہ سے شہادت ہو گئی, اس حرام زادے نے اپنا ظلم پھر بھی نہیں روکا. امام کے لاشے پہ قلیل میں لپیٹنا شروع کیا. باہر خبر دی شیعہ کا امام مر گیا ہے, جس نے بدلہ لینا ہے آگے لے لے. مسلمان داخل ہوئے, لاٹھیوں سے مارنا شروع کیا اور لاٹھیوں سے مار مار کے امام کے لاشے پہ بغداد کے پل پہ لا کے پھینک دیا. ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی حیا کرو اے دادیوں کو, بیٹے بڑے پیارے ہوتے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیام اللہ.